امام صاحب کے پاس مہمان آتے ہیں. توجہ, میں سیرت صاحبین سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. اس زمانے میں گویا مہمانوں کا اکرام, آج کے زمانے میں چائے ہے اللہ بچائے, اس زمانے میں دودھ پلاتے تھے. آج کل دودھ بھی ملاوٹ سے ہے نا, ناراض نہ ہونا, یہ پیر ذوالفقار اور نقشبندی دامت برکاتہم کا جملہ میں نے نقل کیا ہے. چائے اللہ بچائے, یہ نہ ہو کہ بھائی جمال اور باقی میرے پشتون بھائی میرے اوپر اعتراض مولانا طارق شروع فرما دیں, میں بڑے آدمی کا جملہ نقل کر رہا ہوں. توجہ, اس زمانے میں تو خالص دودھ پلاتے تھے. امام صاحب رحمہ اللہ نے دودھ منگوایا. ایک بچہ گویا اس زمانے کا, میں مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس ہوٹل جس دکان سے دودھ آیا وہ ایک شاگرد لایا, اس زمانے کے جو کپ تھے یا جو بھی ظروف اور برتن تھے وہ سامنے رکھ دیے, مہمانوں نے پیا. امام صاحب نے اس بچے میں چھپی ہوئی علمی صلاحیت کا اندازہ لگایا. کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہ میں بیٹا ہوں فلاں کا. کس کا؟ اچھا اچھا اچھا, وہ جو فوت ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے, وہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. اچھا اچھا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ ابو کا سایہ سر پہ نہیں ہے, یتیم ہوں گویا کہ, میں یہاں کام کرتا ہوں, مجھے 1 درہم ملتا ہے ایک ہفتے کا, اماں کو دیتا ہوں, ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا ہے. کہا بیٹا میرے پاس آ جاؤ, صرف پڑھائی کرو گے, کام نہیں کرنے کو, میں تمہیں 2 درہم دوں گا, اور کیا چاہیے. بچہ آ گیا, ہفتے کے بعد جا کے اماں کو 2 درہم. اماں نے کہا واہ, تنخواہ بڑھا دی. ہوٹل کے مالک کے پاس آئی, کہا تھینک فل تیرا کرنے, شکریہ ادا کرنے آئی ہوں, میرے بچے کی تنخواہ بڑھ گئی. تیرا کام بچہ, مولا جی کو گیا بیٹھے, وہ تو مولوی کے پاس گیا ہوا ہے, ادھر نہیں. وہ آئی اور کہا امام ابو حنیفہ کو, کہا میرا بچہ بڑا ہوگا تو گویا کھائے گا کہاں سے, جیسے ہمیں کہتے ہیں نا, کھائے گا کہاں سے. کہا نہیں میں تیرے پاس نہیں پڑھاتی, ادھر دے, آج تو 2 درہم دے رہا ہے. پکڑا اور دوبارہ وہ اسی ہوٹل پہ. امام صاحب کے پھر مہمان آئے, دودھ پھر آیا تو بچہ پھر دینے آیا. امام صاحب نے پھر آفر کر دی, بچہ 5 درہم ہفتے کے لینا. انہوں نے کہا کہاں 1 کہاں 5, بیٹھ گیا. اگلی دفعہ جب گیا تو اماں کو 1 ہفتے بعد 5 درہم. اماں پھر آئی, سنو امام صاحب رحمہ اللہ کے ظرف کو, کہا تو چلا جائے گا, کب تک 5 درہم ہمارے گھر میں دے گا, میری اولاد کا کیا بنے گا, اس کا فیوچر کیا ہوگا. میں اس کا بلیک فیوچر نہیں چاہتی, برائٹ فیوچر, روشن مستقبل چاہتی ہوں. تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے, کھائے گا میرا بچہ. اس پر پریشان تھی. امام صاحب نے ایک جملہ کہا اماں اس بچے کو چھوڑ دے, یہ جو غذائیں کھائے گا اس دین کی برکت سے شاید بادشاہوں کو بھی وہ نہ ملے. ماں چلی گئی. اللہ اکبر. اس شخص نے پڑھا ہے, سمجھا ہے, صحابہ کے آثار اور فتاوی کا امام ابو حنیفہ سے پڑھ کے وہ حافظ بنا ہے کہ گویا پیغمبر کے صحابہ کو کوئی فتویٰ پوچھتا جیسے حافظ آیت سنا دیتا ہے, یہ یوں پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی کا فتویٰ سنا دے. اتنا بڑا عالم. امام صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. بادشاہ وقت کو ایک عہدے کی ضرورت پڑی, سب سے بڑا مولوی چاہیے جو دینی مسائل حل کر پائے. فلاں جی نہیں, فلاں جی نہیں, فلاں جی نہیں. نظریں اس پہ ٹکی اور اسے بلایا گیا اور کہا آپ شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرو گے بصر و چشم قبول ہے, آپ آ جائیے, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اور یہ شخص پوری دنیا کا قاضی القضات بنا ہے, اور نام اس کا یعقوب ہے, باپ کا نام ابراہیم ہے. دنیا اسے قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. یہ ہے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ, جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے بہت سا مذہب کا حصہ امام ابو یوسف سے پڑھا ہے, اور امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں, تاریخ بغداد میں فرمایا, حفظت عن محمد وقرا بعیر. بعیر ایک اونٹ کو نہیں کہتے, اونٹوں کے لشکر کو کہتے ہیں. کہ اونٹوں کا لشکر جن کتابوں کو اپنے پشت پہ اٹھا کے چلے, اتنی علوم کی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں تو میں امام شافعی بنا ہوں. اور اس کے استاذ بھی قاضی ابو یوسف ہے. آپ اندازہ لگاؤ, یہ امام صاحب یوں مردم شناس آدمی ہے.